أما بعد Recording in progress. यहीं से है जी जी لمفهم اثنين معرف بلا تفرق पढ़िए جی میں پڑھی شکل لیمفیم اثنین جی آپ نے پڑھنا ہے؟ पढ़े جی چلو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لمفہم اثنین تثنیہ کے مفہوم سمجھنے کے لیے معرفن یعنی جو معرفہ ہو ایسا اسم جو معرفہ ہو یہ صفت ہے اس کی بلا تفرق کے بغیر اضیفہ مضاف کیا گیا کلتا و کلا کلتا اور کلا کو یعنی کلتا اور کلا کو مضاف کیا گیا ہے تثنیہ کا مفہوم سمجھنے کے لیے تفرق کے بغیر معرفہ والا رہ گیا جو معرفہ ہو اس کے لیے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ معرفہ والوں کو معرفہ کا لفظ ملا جی ماشاء اللہ یہ انہیں تھوڑا سا پتہ چل شعر گیا کہ معرفہ والے آ گئے نہیں یہ وہ ترجمہ اس کا بہت ہی جڑ رہا ہے آپس میں سارا ہی جڑ رہا ہے نا یعنی معرفہ والوں کا ترجمہ معرفہ والوں کو سمجھ نہیں آ نہیں یہ تھوڑا عجیب ہے ترجمہ ہاں یہ عبارت جو ہے نا اس کو جب تک آپ سیدھا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے یعنی فعل اس کے اینڈ پہ دیا ہوا ہے نا وظیفہ باقی سب کچھ شروع میں دے دیا تو اس کو کیسے عبارت ہوگی اصل میں وظیفہ اس کے مطابق ترجمہ کریں وظیفہ جی مضاف کیا گیا کو کلتا اور کلا کو یعنی یہ نائب الفاعل ہو گیا نا ان دونوں کو مضاف کیا گیا اچھا ان دونوں کو مضاف کیا گیا ہے کیوں مضاف کیا گیا کس اسم کی طرف مضاف کیا گیا معرفہ جو اسم معرفہ ہوئی نہیں اس کی طرف مضاف کیا کیسا گیا اس کی صفات اوصاف کیسے ہیں اس کی وہ تفرق نہ ہو یعنی کہ وہ علیحدہ علیحدہ نہ ہو ایک ہی جملہ ہو اور تثنیہ کا مفہوم دینے کے لیے ہو تو اور تیسرا مضاف ہو تیسرا کیا ہو مضاف مضاف اضیف کلتا و کلا مضاف کیا گیا کلتا اور کلا کو لمفہم اثنین معرف بلا تفرقی اس اسم کے لیے جو سمجھانے والا ہو اس اسم کی طرف جو سمجھانے والا ہو دو کا مفہوم اور وہ معرف بھی کیا گیا ہو کیا بھی کیا گیا ہو معرف معرفہ کیا گیا بلا تفرق یعنی بالکل ایک ساتھ بغیر کسی تفریق تو لمفہم اثنین لمفہم اثنین کس کے متعلق ہوگا وظیفہ کے وظیفہ کے عبد المنان بھائی لگتا آ چکے ہیں معرفن اس کا اعراب کیا ہوگا مجرور ہے کیوں مجرور ہے صفت ہے نا مفہم اثنین کی مفہم اثنین یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے نکرہ ہے ہاں جی عبد المنان بھائی جی جی یہ معرفہ ہے یا نکرہ مفہم مضاف نہیں ہو رہا تو معرفہ ہو جائے گا اور معرفن تو نکرہ ہے مطابقت کیسے ہوگی مضاف ہے تو پھر بھی اضافت نہیں کرنی کتنے کی ویسے سبحان اللہ اضافت سے تخصیص آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی تو آپ آپ نے بتایا تھا نا وہ اس میں تصنیع ایک یہ اسنا بھی ہے یہ بھی نہیں کس طرح اس سے مضاف ہو تو اضافت ہونے کے باوجود وہ تخصیص نہیں پکڑتا نہیں یہ تو میں نے نہیں بتایا ہاں جی میں یجیب سوچو بچار چل رہی ہے سر جی ابھی بہت آسان جواب ہے پیچھے سبق پڑھ کے آپ آئے ابھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی جواب ذہن میں نہ آئے یہ اضافت لفظی ہے لفظی ہے تو کیا ہوگا کیسے لفظی اضافت جو ہے کیسے لفظی ہے اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا
کیسے لفظی یہ تعریف یاد ہے اور اس کی کیا فوائد ہیں؟ اس میں تو کچھ یاد آ رہی ہے سر جی اس کا جواب میرا دوام خیال یہ اضافت لفظی جو ہے نا یہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی. اگر کوئی بندہ اضافت لفظی کا پورا جو ہے کلپ بنا لے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کر دے، جی اس کو پھر بھی اضافت لفظی یاد نہ ہو، مرضی ہے کیوں نہیں؟ باقی سارے بالکل آئندہ نہیں ان کے کرنا. جی چینل مطلب یاد ہے کہ صفت کا سیگا ہو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو. مضاف اور اس کے اندر حال و حال استقبال حال استقبال استقبال کا معنی. جی مانا ہو. یہ آپ نے ہی وہ ریکارڈ کیا اور ہم نے اس کو دوبارہ ہی سن کے یاد کیا، کیوں سے ستر؟ جی بالکل یا مطلب ایسے ہی آپ ہوا کے ہے سر جی. ان الفاظ سے لگتا ہے کہ آئندہ یہ کام نہ کیا جائے. کیا؟ اچھا یہ نہیں لگتا کہ اس کو یاد اچھی طرح کیا جائے. ہاں لیکن شاید وہ الٹا نہیں، سبحان اللہ، غلطی کر لی کوئی نہیں. کیا دیکھیں بات. کوئی بھی چیز ہے نا، اس کا ایک سیدھا رخ ہے اور ایک الٹا رخ ہے. عمران بھائی اب آپ کی مرضی، آپ نے سیدھا رخ جو ہے. میں تو شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ وہ مطلب ہے کہ جب اضافت کی بحث یہاں آئی ہے نا تو کتنی مغلق تھی، کیوں سے ستارہ یہاں جو شروع جی میں کی گئی. جی بالکل بالکل تو سر وہ جی ہم ایسے ہی ہے. پچھلی بحث دیکھ کر وہ کچھ چیزیں ذہن میں تھی، کچھ سن کے، تو وہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ہم نے دوبارہ اس کو تازہ کر لی. کیا خیال؟ صحیح بالکل بالکل ایسے ہی ہے. صحیح. تو اس کا جواب پھر یہی ہے نا سر جی کہ اضافت ہاں لفظی تعریف کا فائدہ نہیں دیتی. نہیں دیتی، اضافت لفظی تعریف کا فائدہ نہیں دیتی. نہیں دیتی. حدیث میں ہم نے مثال پڑھی تھی، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، شدید آپ کی آواز ہی ہٹ گئی آنے سے. Recording stopped. اوہ بیاض. تو رجل موصوف اور آگے شدید مضاف ہو رہا تھا، بیاض جی الثیاب مضاف ہے، تو وہ نکرہ ہی تھا. تو جی کیوں نہیں تعریف اور تخصیص کا فائدہ دیتی؟ کیونکہ یہ اصل میں اضافت تو ہوتی نہیں نا. یہ اصل میں اضافت مین ہوتی لام یا نہیں. جار نیت میں ہی نہیں نہ ہوتی ہے ہوتا. بس. حرف جار اس میں نہیں شیدہ ہوتا. اس میں ہاں اس میں تعلق نہیں ہوتا، یعنی کہ اعلیٰ تقدیر الانفصال، اعلیٰ تقدیر انفصال اس پر لادا لادا پڑھنا صحیح ہوتا ہے نا. یعنی اگر آپ علیہ تعالیٰ بھی کریں گے مفہمین تو ان کا اس ترجمہ نہیں ٹھیک وہ ہوگا. ترجمہ ٹھیک ہوگا. جی جی جہاں جو کہ دوسری طرف جو ہے نا ہاں تعلق ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم نے بتایا. آپ کی آواز شیخ محترم سلو ہو گئی. اچھا جی اب صحیح ہے. جی جی اچھا پڑھیں آگے. جی من الاسماء الملازمۃ الاضافت للاضافت، یعنی لازم الاضافت اسماء میں سے لفظاً و معنن، یعنی لفظی اور معنوی طور پر جو لازم الاضافت اسماء ان میں کلتا اور کلا ہے. ولا یضافانی، اور یہ دونوں نہیں مضاف کیے جاتے، الا مگر الی معرفت، معرفہ کی طرف، مثنیٰ یعنی تثنیہ، یعنی تثنیہ ہو معرفہ لفظاً و معنن، لفظاً اور معنوی، یا لفظی طور پر تثنیہ ہو یا معنوی طور پر. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. لفظاً یا نہیں، لفظاً اور و ہاں معنی. لفظاً اور جی. نحو جیسے جاءنی آئے میرے پاس، کلا الرجلین دو آدمی نہیں، وکلتا المرتین دو عورتیں، او معنن دون لفظ، یا معنوی طور پر یعنی لفظوں کے بغیر. نحو جاءنی کلاہما وکلتاہما. ومنہ قولہ، اور اسی سے قول ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ لفظاً و معنن میں اور معنن دون لفظ میں. یعنی اس میں لفظ آیا رجلین تثنیہ کا، اس میں کلاہما یہ ضمیر ہے. اس میں لفظ آ گیا رجلین، معنی مل گیا، جی تسنیہ لفظی اور معنوی. اور دوسرے میں کلاہما، یعنی کہ معنی دونوں سمجھ طرف آ سے رہا تسنیہ ہے جی، لفظ لفظ. نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا یہ جو عبارت ہے من الاسماء اللازمۃ ملازمۃ للاضافۃ لفظا و معنی، کلتا و کلا، یہ ترکیب میں کیا بنے گی عبد المنان؟ کون سا شان کلا اور کلتا ہاں مبتدا
मुब्तदा तो शुरू में नहीं आता? नहीं शेख मोहतरम, ये मुखर है ना, क्यों मुकद्दम तो मौखर ये है? है। क्यों मौखर है? इन्ना ते आपका तेज नहीं शेख मोहतरम को पीछे जाइए। ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ से पेपर दे के आए ना नहाव ਦੇ। तो फिर तुसी शेख मोहतरम को टेस्ट लोगे, डाला किसे पता। क्योंकि शुरू में जाड़ में जरूर है ना। हाँ शेख शुरू मोहतरम में ये जार में। इसलिए कि जार में जरूर है, इसलिए लाजमी लाना पड़ेगा इसको पहले, मुकद्दम। ठीक हो गया। यानी कि मिनल अस्मा उन अस्मा में से जो इजाफत को लाजिम होने वाले हैं लफ्जी और मानी तौर पर। हाँ लफ्जी और तमीज है, मानवी तौर दो पे हैं, मानी दो तौर हैं, किला व किलता। अच्छा, और तर्जमा आपने किया किला राजुलैन, दो आदमी, दो औरतें। अगर किला ना है फिर भी तो तर्जमा दो ही है, और मरातान आ जाए फिर भी दो, तो दोनों में फर्क क्या होगा? एक में मर्द है एक में औरतें। ठीक है ना, जाअनी अर्रजुलान, सही है। नहीं, ये फर्क नहीं कह रहे सर जी, कह रहे हैं अगर अकेला रजुलैन है फिर भी दो मर्द, और अगर किला रजुलैन है फिर भी दो मर्द, तो फर्क क्या किया फिर दोनों का? ये वैसे तकल्लुफ किया ना इन्होंने। ये अच्छा जवाब है। सही। इन्होंने तकल्लुफ किया है और आपने इन्होंने इस जवाब देके तकल्लुफ को, कर दिया है। सही है, क्या ख्याल? बेतकल्लुफी में बदल दिया। हाँ ये उन्होंने तकल्लुफ किया है और इन्होंने बेतकल्लुफी में बदल, ये जुमला सही है। तो आपका बड़ा कमाल है शेख मोहतरम। अच्छा मैं कौन चले, से मैं आपको किसी ने नहीं बताना, बताए सजाले ही बताएंगे लेकिन उनको याद आ जाएगा। जी ये जो किला किलता के अल्फाज आपने नाहव में तस्निया के अलावा और कहाँ पढ़े हैं? हाँ कोई जी, किसी को इशारा ना दे, ये वरना मैंने ताकीद आयत पढ़ वाले देनी है, में, इन्ने ताकीद शयातीन वाले, लयूहून। ठीक है शेख। हाँ, लयूहून इला औलियाए। हाँ जी। ताकीद वाले में शेख मतलब अच्छा, ताकीद का तर्जुमा फिर कैसे होता है? दो सिर्फ या दोनों ही? दोनों, नहीं, दोनों या दोनों ही? दोनों ही, हम्म? दोनों दो ताकीद में तो ही। फिर सिर्फ दोनों नहीं ना? जी क्या ख्याल, क्या ख्याल? समझ आ गई आप? जी आगे समझ। हाँ, कि ये जो है ना दोनों ही, ये ताकीद के अल्फाज हैं, और ये माना ताकीद वाला भी इनका बनता है, दोनों ही, दो। सही है, तस्निया का माना तो है इनमें, सही है, लेकिन ताकीद भी ये देते हैं। जी ठीक कैसे सतायरा? जी जी वमिन वो कौल, और इसी से कौल है। पढ़ो आगे शेख मतलब। हाँ पढ़े। इन्ना बेशक लिल खैरी खैर के लिए, वली शर्री और शर के लिए, मदन इंतहा है, वकिला जालिका और इन दोनों के लिए वजहुन जहत है, व कबल और वाजे रास्ता वाजे है। मैंने ये जो तशरीह की है, इस पे कोई सवाल आपके जहन में नहीं आया? जी शेख मतलब मैंने ये जो आपसे तर्जमा करवाया, इस पे कोई सवाल आपके जहन में नहीं है? जो आपने ऊपर अभी दोनों ही की बात की है। हाँ, नहीं आया तो फिर आगे चलते हैं। सवाल तो नहीं आया सर जी कोई भी। चलो मैं खुद ही सवाल डाल देता हूँ। अगर हम ताकीद का तर्जुमा करेंगे तो फिर मौक़्क़त जी कौन होगा? ये मानवी ताकीद होगी ना। वो तो ठीक है ना, मानवी ताकीद ही होगी, लेकिन मानवी ताकीद के अंदर भी तो मौक़्क़त ताकीद बनता है कि नहीं बनता, या नहीं बनता? मानवी ताकीद में फिर हमने मानवी ताकीद की मिसाल पढ़ी थी, जा अर्रजुलान। आपकी आवाज बहुत कम है। आपकी आवाज फिर कम हो गई।
میں نے کہا تھا کہ ہم مثال پڑھی تھی مانوی میں جاء الرجلانی، جی کلاہما، جی اس کو ہم نے بنایا تھا موقع ایسے ہی، جی 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 بالکل ایسی خیر اور شر ہے شیخ محترم خود اس کو بنایا تاکید، اس کو جی بنایا، تاکید تو یہاں تو چلو تاکید مل گئی، جی صحیح، تو یہاں کیسے جی تاکید ہوگی؟ یہاں ہم معذوف نکالیں گے پیچھے اچھا جانی رجلانی کلا رجلین ہما کے اچھا صحیح، اب ہم نے نا سر جی وہ کوفیوں نافیوں سے معذوف نکالنا تو سیکھ ہی لیا ہے، جہاں کچھ نہ ہے وہاں معذوف نکال دو صحیح، تو یہ جو ہے نا ترجمہ جو سسٹر نے کیا صحیح ترجمہ کیا، ٹھیک ہے، یہ میں نے ذرا مغالطہ دیا آپ کو تاکہ یہ بحث آپ کے جی ذہن میں آ جائے کہ اچھا ویسے جو دو میرے آدمی، ذہن میں آیا تھا نا سر جی وہ یہ تھا کہ یہاں دو کی بجائے دونوں ہوگا کہ ہاں دونوں آدمی آئے دونوں اس میں آدمی ٹھیک ہے، تاکید بھی نہیں ہے اور دو کا بھی مفہوم نہیں قلعہ کا مفہوم بھی ساتھ آ رہا ہے ہاں بالکل بالکل، اصل میں یہ ہے نا مانوی، اس کو مانوی جی کہہ دیتے ہیں، یعنی لفظ لفظ اس کے پورے وہ نہیں بن رہے حقیقی والے، صحیح، جی نون نہیں ہے نا اس میں، جی تو شکل کچھ بن الف آ رہا ہے بس، تو جی الرجلین کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا لفظن و معنی، لفظن جی معنی، بمانن اور آگے اسی مانا اس طرح کا دے رہا ہے یہ جی معنی دے رہا ہے، تو یہاں صرف آپ نے دو کا ترجمہ ہی کرنا ہے، لیکن جب یہ مثال ہے جانی رجولانی قلعہ ہو تو وہاں دونوں ہی ہے، جی قلعہ رجولان تو صرف دونوں، جی صحیح، ٹھیک ہے سسٹ زالے سمجھ آ گئی؟ جی یہ پرانے والا مناقشہ تو نہیں شروع ہو گیا؟ کیا مطلب شیخ؟ میں نے کہا اس طرح کا مناقشہ بہت پہلے ہوتا تھا، جو ہمارا وہ پہلے سیمسٹروں میں کافی عرصے کے بعد بھول گیا، جی دوبارہ ہوا چلے پڑھے آگے، شان نہیں ہونا، جی ساری چیزیں ان تازہ کروانی، ان یہ جتنے لوگ پیپر دے کر آئے ہیں نا ان کی چیزیں تازہ کروانی، ٹھیک ہے، ان کی تو تازہ ہی ہوں گی سر جی انہوں نے تو سب کچھ پڑھا ہاں ہوگا نا تو وہ تازہ پڑا ہے تو تبھی تو تازی کروانی ہے تاکہ وہ اب ہماری بھی چیک تازہ کر ہو، رہے ہیں کہ کتنا تازہ کیا ہے انہوں نے بس نہیں وہ خیر نہیں سر ہماری بھی تازہ ہو جائیں گی نا، انہوں نے تو تازہ جی تازہ جی پڑھا تازہ تو ہمارا ہو رہا ہے انہوں نے تو کیا ہوا ہے چلیں جی آگے پڑھیں، للخیر بے شک خیر کے لیے وللشر اور شر کے لیے، یہ ترجمہ کر دیا تھا شیخ محترم؟ اچھا کر دیا تھا، بے شک خیر اور شر کے لیے ایک انتہا ہے، وکیلا ذالکا، اور یہ دونوں، ہاں، جی وجہن خیر اور شر جہت ہیں، وقبل اور واضح راستہ ہے، یعنی کہ یہ دونوں ایک سمت ہیں اور واضح راستہ ہے، جی ٹھیک ہے، تو اس میں مدن اس کی کون سی حالت ہوگی عبد المنان بھائی؟ شیخ محترم من الخیری اور شیخ مدان یہ وہ پھر دوبارہ وہی اسم آ گیا رفیع حالت سبحان اللہ رفی حالت، اسم کیسے ہو گیا اسم ہی ہے اور کیا ہے انا کا اسم ہے نا؟ سوری نصب کی حالت میں ہاں نسبی ہاں حالت، اسم ہی ہے ان کو تو پوچھنے تو دیں کہ کیسے ہوا نصب کی حالت اچھا میں شیخ محترم عبد المنان بھائی وکیلا ذالکا، یہاں قلعہ تسنیہ ہے یا مفرد ہے؟ سوری شیخ محترم یہ مفرد کے لیے ہے اضافہ کر تسنیہ ہے نا؟ تسنیہ اگر دونوں مفرد خیر کے اور لیے شر تو کے پھر لیے قلعہ کیوں آیا؟ تو یہ آگے جو ضمیر ہے نا ذالکا یہ سمجھ لیں کہ ہما کی جگہ یہ ہے ان دونوں کی جگہ سبحان اللہ، اس میں کون سی ضمیر آ گیا اس ہے؟ میں اشارہ ہے سمجھ لے خود ہی ذالکا ذالکا اس کی جگہ ہے نا یہ اتنا گہرا علم آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے یہ، اچھا قلعہ تسنیہ ہے یا مفرد ہے کلاہما یہاں؟ ذالکا نہیں نہیں، ہما کو چھوڑ دینا، ہما کدھر ہے؟ کسی کو نظر آ رہا ہے ہما؟ قلعہ یا بتا دینا تسنیہ یا مفرد ہے یہ بتائیں، ہیں قلعہ تسنیہ یا مفرد؟ یہ تسنیہ آگے ذالکا تو مفرد آ رہا ہے،
اس میں اشارہ کیا کرا تصنیف کی جگہ پہ پھر ذالکم ہونا چاہیے تھا نا، کیوں جی کیا خیال ہے؟ نہیں اس حساب سے تو ایسے ہی ہے سر جی۔ ہم نے اس میں اشارہ پڑا تھا نا تو اس میں تو یہ یہاں جو قلعہ ہے ہاں وہ تسنیہ کا معنی ہی دے رہا ہے، اور آگے آ نہیں رہا ذالک وجہ و قبل، وجہ جی وقابل وہ مشارون علیہ اس کا تسنیہ تسنیہ یار ہے نا، تو اس سے یہ معنوی طور پہ ذالکہ بھی تسنیہ کا معنی دے رہا ہے۔ دے رہا ہے، اور ہم نے یہ پیچھے پڑھا تھا کہ بس اوقات مبتدا خبر سے جو ہے اور ما بعد والا اپنے سے کچھ چیزیں ادھار لے لیتا ہے، کیوں جی جی پیچھے پڑھا تھا ہم نے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جی جی پڑھا تھا نا کہ نہیں؟ جی بالکل پڑھا تھا مطلب ہے کہ ما بعد کا بھی اعتبار ہو جاتا ہے، جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آگے وہذا هو المراد بقوله لمفہم اثنین معرفی، یہی اس شعر کا مطلب ہے، اور مصنف نے یعنی کہ وہ دو کا مفہوم سمجھائے اور معرفہ بنایا گیا۔ واحترز بقوله بلا تفرق، جی پڑھیں۔ اور اعتراض کیا ہے اپنے اس قول کے ساتھ مصنف نے، یہ والا قول یعنی بلا احتراز کا تفرق۔ معنی کیا ہے؟ احتراز بچاؤ، بچاؤ جی۔ من معرف افہم الاثنین بتفرق، یعنی شاباش، جسے سمجھا جائے تثنیہ کا معنی بغیر لفظی ترجمہ کرنا تفرق ہے آپ نے لفظی ترجمہ کرنا ہے، بلا تفرق کے ساتھ انہوں نے بچاؤ کیا ہے من معرف اس اس ایسے اسم سے، معرفہ سے ہاں جس شاباش، جس تثنیہ کا معنی جسے سمجھا جائے تفرق کے بغیر سمجھا جائے، افہما یہ معروف ہے یا مجہول ہے؟ افہما جو معرفہ کیا کرے ہمیں، افہما سمجھا ایک ہے سمجھنا فاہمہ اور ایک ہے افہما، سمجھانا ہاں شاباش سمجھانا، جو سمجھائے جو کیا کرے سمجھائے ہمیں بتائے، تثنیہ کا کیا بتائے معنی جی؟ تثنیہ کا معنی کیسے بتائے؟ بتفرقن، تفرق کے ساتھ ہاں تفرق کے ساتھ، تو وہ نکل گیا اس سے، مصنف نے اس سے بچاؤ کر لیا۔ آگے فَإِنَّهُ، لا یضاف الیہ، بس نہیں مضاف کیا جائے گا اس کی طرف، ہاں کس کو؟ کلا اور کلتا، قلعہ اور کلتا کو اس کی طرف مضاف نہیں کیا جائے، کس کی طرف مضاف نہیں کیا جائے گا؟ جو تفرق ہوگا جس میں ہاں جو تثنیہ کا معنی تو دے رہا ہے لیکن تفرق کے ساتھ دے رہا جی، ہے، ایک ساتھ نہیں دے رہا۔ فلا تقولوا، آگے تو آپ نہیں کہیں گے کلا زیدن نہیں زیدن، زیدن قلعہ زیدن و امر، جا، یوں نہیں آپ کہیں گے، کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ زید و امر اگرچہ دو پہ دلالت تو کر رہا ہے لیکن تفرق کے لیکن یہ ساتھ ان میں یہ اشخاص جو ہے نا الگ الگ ہے، یعنی تفرق ہے ان میں، کیا ہے؟ تفرق ہے۔ یہاں اوپر سر جی جو شعر ہے اس میں ذالکہ کی وجہ سے تو فرق نہیں آیا، آگے تو دو ہی ہے نا مشارون علیہ، تو ہاں وجہن ذالکہ کی قبل وجہ سے تفرق نہیں ہے۔ صحیح۔ وقت جاء شاذا، اور کہتے ہیں تحقیق شاذ طور پر آیا بھی ہے۔ اور شیخ محترم وہ جو قلعہ ہے، وہ جو اوپر شعر میں قلعہ ہے وہ کس کے لیے استعمال ہو؟ خیر اور شر کے لیے کہ کس کے لیے؟ وہ خیر اور شر کے لیے استعمال ہو، ان دونوں کو؟ ہاں وکیلا ذالکہ، اور یہ دونوں جو ہے خیر و شر، یہ ایک سمت ہے اور ایک واضح راستہ ہے۔ کہتے ہیں لیکن یا قلعہ کا لفظ ذالکہ کی طرف مضاف ہے، لفظی طور پر تو مفرد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے تثنیہ ہے، کیونکہ مشار اس کا خیر اور شر ہے، مشارون الیہ اس کا کیا ہے؟ خیر اور شر، خیر اور شر۔ جی۔ اچھا وقت چلیں، جا شازن، شاز طور پر آ جاتا ہے قولی۔ یہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ آگے پڑھیں سے 17۔ جی۔ قلعہ اخی و خلیلی واجدی عضدان، میرا بھائی اور میرا دوست دونوں نے مجھے پایا اپنا، دونوں نے مجھے پایا مددگار فی نائباتی واجدی، جی واجدی
پانے والے ہیں، ہاں پانے دونوں مجھے والے. پانے والے ہیں جی. پھر نائباتی و المام الملمات، مصیبتوں میں اور پریشانیوں کے اترنے میں کیا پانے والے ہیں؟ آزودہ مددگار پانے والے ہیں. ہاں مددگار پانے والے. الا اخی و خلیلی، میرا بھائی اور میرا دوست دونوں مجھے بازو پانے والے ہیں، مددگار جی پانے والے. اپنا پھر مددگار پانے نائباتی والے مصائب میں اور حوادثات کے آنے میں، حوادثات کے. آنے میں. عمران بھائی واجدی عضدن، یہ ترکیب میں کیا بنے گا؟ یہ محترم یہ دونوں مفعول بنیں گے، یا ضمیر متکلم کی اور آزودہ بھی، اور یہ اس میں نہیں فاعل. نہیں نہیں، میں پورا پوچھ رہا ہوں. واجدی عضدن یہ بنے گا خبر، کس کی؟ قلع اخی و خلیلی. جی سید علی، خلیل کا عطف کس پہ ہے؟ کون سی حالت ہے خلیل؟ مضاف الیہ ہے نا اخی، جڑی حالت. ہاں جری حالت میں ہے. اس کا اعراب تقدیری ہے یا لفظی ہے سسٹر امیمہ؟ کسرہ کے ساتھ ہے، لفظی. جی ہے. خلیل اور غلامی کا، غلامی، کتابی، قلمی. جو یا خلیل کا متکلم کی طرف لفظی ہے ہوتا نا، ہے اس کا تقدیری ہوتا ہے نا. ہاں، تقدیری ہے. کیا ہے؟ تقدیری یا متکلم کی تقدیری. طرف مضاف ہوتا ہے. ملمات، ناصر بھائی کیا سیگا ملمات؟ ملمات، ناصر بھائی سن رہے ہیں؟ جی کوئی اور بتائے، کوئی بتائے ملمات. سر جی یہ اسم فاعل ہی ہے. مصروف تھا باب یہ سر، باب افعال ہے. المم یلمم، الم یلم. ٹھیک ہے ماشاء لما یلم. اور آپ تک سام میں کیا ہے یہ؟ محمود الفا، المام محمود نہیں، الفا. مضاف. مضاف کیا ہوتا ہے؟ مضاعف ثلاثی. مضاف نہیں ہوتا بھائی. مضاعف شے محترم. کیا ہوتا ہے مضاف، بتائیں. مضاف ہوتا ہے، میم کے مضاف، اوپر ضمہ ہوتا ہے. مضاف. مضاف یضیف ضاعف. اضافة فهو مضيف، واضيف يضاف اضافة فهو مضاف. یہ یہ دیکھیں پوری گردان آ جاتی ہے نا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ناصر بھائی آپ نے کوئی اور باب بنا دیا. ہم نے اضافت اداب، سے باب یہ ہے افعال ہی ہے جی. ضاعف یضاعف مضاعفۃ عین کے ساتھ. اچھا 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 مفعول. میں سمجھ گیا. آپ میں نے سمجھ اضافہ گیا. یوزیفو یک سے بنا دیا. ہاں یک جی، میں نے نشد، کہا مضاف. یک نشد دو شد. ناصر بھائی آپ کو غربت بھی کبھی آپ کو کبھی شعر لگ گیا فارسی کا، یک نشد دو شد. ہاں ہاں. کیا نہیں، مطلب ہے اس کا؟ غربت میں اعوذ کبھی کبھی جوانی آئی جاتی ہے. باللہ من الشیطان. نہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ بس ہی بول دیا بغیر یک نشد دو شد. ہم دونوں ایک کیٹیگری میں آئے ہیں. اچھا اچھا اچھا. یعنی ہم ایک ہی کیٹیگری میں ہیں. نہیں نہیں ماشاء اللہ، الحمدللہ. اچھی کیٹیگری میں آپ سب ماشاء اللہ. مقابلہ تو ابھی خرم بھائی کے ساتھ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ. اللہ. جی یہ ماشاء آئندہ اللہ. آپ نے آگے سے نا صحیح طرح اجرا کر کے آنا ہے انشاءاللہ. تسلی سے پڑھیں گے. صحیح ہے. ہاں مقابلے میں لیا ذرا بدانے سے خرم بھائی نو نسنا جا. اچھا، مقدمہ کا بھیجا نا، اس کا اصول تفسیر کا بھیجا نا. جی